اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ سورت پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حفظ الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حفظ الرحمان یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایک خاص عمل ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تندرستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بات نہیں مان رہا یا کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہو رہا یا کاروبار چل نہیں رہا، اللہ پاک ایسی کرم فرمائے گا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجیے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج یا محروم نہیں رہا۔ اس آیات کو پڑھنے والے کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں نہ تو گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس روایت کو کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کہ حفظ الرحمان چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اس قسم کی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ لوگوں اتنی عبادت کرو جتنا قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت سے اکتا جاؤ۔ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے کہ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، اشراق، چاش، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارہ باہر اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو کر سکتی ہے، اور لازمی کرے تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ دولت، پریشانی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت کر کے یہ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اگر پہلے سے آپ کوئی اور عمل بھی کر رہے ہیں، کوئی اور وظیفہ بھی کر رہے ہیں، کوئی اور تسبیح کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اس عمل کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اول آخر ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لے، یا کوئی اور درود آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں تندرستی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے یہ سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہونا چاہیے۔ آپ یقیناً اسی نیت سے کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ وہی بیٹھے رہے، جگہ چھوڑے بغیر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے کامل ایمان کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اب آپ نے 100 دانی اس تسبیح کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ، اے رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنے شان کریم کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرے۔ ہم سیاکار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تمہارے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
جو تنہائی میں کی، محفل میں کی، نادانی میں کی یا انجانے میں کی، اللہ اپنے شان کریم کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جہاں رہے خوش رہے۔ اللہ حافظ۔